السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے. اللہ تعالی سورہ حشر سورہ نمبر 59 ورس نمبر 19 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. یعنی اور تم ان جیسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول بیٹھے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اس سے کیا ہوا؟ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں اس بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہی. وہ اپنی جانوں پہ رحم کرنا ہی بھول گئے. جو اللہ کو بھول گیا وہ تو حقیقت میں خود کو بھول گیا، خود کو جہنم سے بچانے سے بھول گیا، اپنی جانوں پر رحم کرنا اس کو بھول گیا. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں یہی درس دے رہے ہیں کہ ہم کو بھلا دیتے ہیں. اللہ کو بھولنا حقیقت میں سب سے بڑا نقصان ہے. وہ انسان جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے نا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہت بڑا تورم خواہ ہو. حقیقت میں اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف آنا ہی نہیں، شاید چاہتے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی طرف آئے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بلا میں، اس مصیبت میں ڈال دیتا ہے کہ وہ خود کو بھول جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان میں تازگی اور برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے اب بڑھتے ہم اپنی کلاس کی طرف. ہم نے کل تھوڑا سا 6 اقسام کو دیکھ لیا تھا، تو اچھا رہے گا کہ آپ سے پوچھا جائے. چلیے ریبا آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ بولے کیا پڑھا تھا ہم نے کل؟ سر آپ نے پہلے کلمے کے 3 ٹائپس بولے تھے، اسم، فعل اور حرف. اس کے بعد ہم نے روٹ ورڈ سمجھا تھا، مطلب مصدر کا وہ کیسے روٹ، مطلب ایک ورڈ جو ہے اس کا بیسک سٹرکچر روٹ ورڈ سے کیسے بنتا ہے. اس کے بعد آپ نے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں بولا تھا. اس کے بعد بھی تو کچھ بولا تھا نا؟ ہاں سر، اس کے بعد وہ مجرد اور مزید فی، ہاں ان کے بعد ماشاء اللہ. تو اس میں ہم نے بات کر لی تھی کہ جو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید تھی، ان کے بارے میں ہم نے بات کر لی تھی کل. آج اس کو آگے بڑھائیں گے. تو میں نے یہ کہا تھا ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ چلے ذرا یہ سمرہ بتائے گی. سمرہ ثلاثی مجرد کس کو بولتے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3 اور مجرد کا مطلب ہوتا ہے اونلی. تو اگر ہمارے پاس صرف روٹ ورڈ میں 3 الفابیٹس ہوں گے تو اس کو ہم بولیں گے ثلاثی مجرد. مطلب اس میں صرف حروف اصلیہ ہے اور کوئی زائدہ نہیں ہے. ماشاء اللہ. اور حروف اصلیہ کتنے ہوں گے؟ حروف اصلیہ کو 3. ہاں ثلاثی ہے تو 3 ہوں گے. مجرد حروف اصلیہ ہے، کوئی زائدہ نہیں. ایسی ثلاثی مزید یعنی حروف اصلیہ 3 ہے، روٹ ورڈ میں 3 حروف ہے اور کچھ زائدہ بھی ہوگا ثلاثی مزید بھی میں. فار ایگزامپل اگر میں ایک ورڈ لیتا ہوں جیسے سراجن، یہاں اگر ہم لکھ لیتے ہیں سراجن. سراجن کہتے ہیں چراغ کو عربی میں، سراجن. ٹھیک، تو اس میں یہ سرجن سے نکلا ہے. یہاں الف جو ہے وہ زائدہ ہے. یہ الف کیا ہے؟ یہ زائدہ ہے. ٹھیک، تو یہ روٹ ورڈ میں کون سا ہوگا؟ سین، را اور جیم. ٹھیک، یہ روٹ ورڈ کے حروف ہیں، یہ روٹ ورڈ کے الفابیٹس ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ حروف اصلیہ ہو گئے، یہ حروف اصلیہ ہو گئے. حروف اصلیہ کتنے ہیں روٹ ورڈ میں؟ 3 ہیں. 1 2 اور 3، سین، را اور جیم 3 ہو گیا. اور ایک مزید بھی ہے، ایک زائدہ بھی ہے. تو ایسے ورڈ کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ثلاثی مزید بھی ہو گیا. یہ ثلاثی مزید بھی ہو گیا. کیا مطلب؟
مطلب یہ ہوا کہ اس کے روٹ ورڈ میں ٹوٹل 3 حروف ہیں، اور اس ورڈ میں جو ہم نے روٹ ورڈ سے ورڈ بنایا ہے اس میں کچھ مزید بھی ہے، کچھ ایکسٹرا بھی ہے. روٹ ورڈ میں 3 ہے اور کچھ ایکسٹرا بھی ہے. یہاں 4 الفابیٹس آپ کو دکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ایکسٹرا ہے. خیر اب ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیے یہ تو ہم نے ثلاثی کی بات کر لی تھی کل، اب ہم آج بات کر لیں گے رباعی کی. رباعی کیا یہ کلر ویزیبل ہے؟ یہ کلر ویزیبل ہے؟ جی سر. ہاں جی. رباعی، رباعی مطلب 4. آپ لوگوں نے اردو پوئٹری میں پڑھا ہوگا نا رباعی. رباعی مطلب 4، جس کے روٹ ورڈ میں 4 حروف. کیا ہوا مطلب رباعی؟ کہ روٹ ورڈ میں کل 4 الفابیٹس ہوں. تو ایسے ورڈ کو ہم کیا کہیں گے؟ رباعی. ٹھیک، رباعی. اور پھر اس کی بھی باتیں ویسی ہوں گی، رباعی کی بھی باتیں ویسے ہوں گی. یا تو یہ رباعی مجرد ہوگا یا تو یہ رباعی مزید بھی ہوگا. سر کیا مطلب؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے. ہاں جی ایکسپلین بھی کر لیتے ہیں تھوڑا سا. دیکھیں مجرد کا ہم نے مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے ورڈ بنایا، ورڈ فارمڈ. جو ہم نے ورڈ بنایا کس سے؟ روٹ ورڈ سے بنایا. ورڈ کنٹینس اونلی 4 الفابیٹس. contains 4 alphabets which are found in root word as well. جو روٹ ورڈ میں 4 الفابیٹس ہیں نا، وہی 4 الفابیٹس ہمارے ورڈ فارمٹ میں بھی ہیں. یعنی اس میں کوئی ایکسٹرا الفابیٹ نہیں ہے. ٹھیک، کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے. اس میں 4 ہی لیٹرز ہوں گے اور وہ چاروں کے چاروں اصلیہ ہوں گے. کوئی زائدہ نہیں ہوگا. یہ ہمیں اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں تھوڑا سا کہ وہ چاروں کے چاروں اصلیہ ہوں گے. تمام 4 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی زائدہ نہ ہو. کوئی حرف زائدہ نہ ہو. تو ایسا ورڈ جو ہم نے 4 لیٹرز سے بنایا اور وہ چاروں کے چاروں اس کے روٹ ورڈ میں پائے جائیں، وہ چاروں کے چاروں حروف اصلیہ، کوئی زائدہ نہ ہو. تو ایسے ورڈ کو ہم کیا کہیں گے جی؟ ایسے ورڈ کو ہم کہیں گے یہ رباعی مجرد ہے. فار ایگزامپل کیا دوں اس کی؟ جیسے جردقن. جردقن کہتے ہیں روٹی کا ٹکڑا. A piece of a bread. روٹی کا ٹکڑا، جردقن. ٹھیک، جردقن. تو اس میں 4 الفابیٹس آپ کو دکھ رہے ہیں اور چاروں کے چاروں اصلیہ ہے. یہ چاروں کے چاروں اصلیہ ہے. تو اب اس کا وزن کیا ہوگا سر؟ آپ نے تو کل بولا تھا ہم وزن کے لیے فا عین اور لام کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. فا عین اور لام میں ٹوٹل 3 ہی الفابیٹس ہیں، لیکن یہاں تو 4 الفابیٹس ہیں. اب اس کا وزن کو کیا کرو گے؟ دیکھیے اس کا وزن ہم کیسے کریں گے؟ فا عین لام، یہ 3 ہو گئے. اب اگر کوئی زیادہ ہے نا، مان لیجیے ابھی یہاں 4 ہے روٹ ورڈ میں، تو ہمیں چوتھا بھی کوئی نہ کوئی وزن میں کوئی لیٹر چاہے تو وہاں اور ایک لام ایڈ کر لیں گے. ٹھیک، جب اصلیہ ہوں گے. ٹھیک، اگر اور ایک چاہیے، اگر 5 ہوں گے روٹ ورڈ میں تو پھر 5واں لام اور ایک لام ایڈ کر لیں گے، 5 بنا لیں گے. دیٹ مینس، میں پھر سے تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کروں. میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر روٹ ورڈ میں 3 حروف ہوں گے تو وزن جو ہمارا ہوگا وہ فا عین لام ہوگا. اگر روٹ ورڈ میں 4 حروف ہوں گے تو ہمارا وزن فا عین لام لام ہوگا. اگر روٹ ورڈ میں 5 حروف ہوں گے تو وزن جو ہمارا ہوگا اس کا بیسک اسٹرکچر کیا ہوگا؟ فا عین لام لام لام. ٹھیک، تو اس طرح سے ہم وزن بنا دیں گے بیسک اسٹرکچر کا. تو اس لیے یہ کس وزن کو فالو کر رہا ہے؟ جردقن، فعلل. دیکھیں ذرا، فعلل.
ٹھیک. فعلل جردقن، فعلل کے وزن کو فالو کر رہا ہے. اس میں کوئی ایکسٹرا نہیں، اس میں کوئی زائدہ حرف نہیں، اس میں 4 حروف ہیں ٹوٹل اور چاروں کے چاروں اصلیہ ہے. دیٹ مینس اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ رباعی مجرد. یہ سب آیا مدینہ؟ یہ سمجھ آیا؟ جی سر. ہاں جی. اور ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، جسے زلزلہ، زلزلہ مطلب ہلانا، زلزلہ ہلانا، بھونچال کو بھی زلزلہ کہتے ہیں نا، ہلانا. تو اس میں بھی کوئی زائدہ حرف نہیں ہے، یہ چاروں کے چاروں روٹ ورڈ میں پائے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی کس وزن سے ہے؟ فعلل وزن پر ہے. فعلل، فعلل. تو یہ بھی کیا ہے؟ رباعی مجرد ہے. روٹ ورڈ میں بھی یہی 4 حروف پائے جاتے ہیں، اور جو ہم نے ورڈ بنایا نا اس میں بھی یہی 4 حروف ہیں. ہم نے کسی ورڈ کو ایکسٹرا اس میں ایڈ نہیں کیا، تو ایسے ورڈ کو رباعی مجرد کہا جائے گا. کس ورڈ کو رباعی مجرد کہیں گے؟ ایسے ورڈ کو رباعی مجرد کہیں گے جس میں کل ملا کے 4 الفابیٹس ہو ٹوٹل، اور وہ چاروں کے چاروں اس کے روٹ ورڈ میں بھی پائے جاتے ہو. دیٹ مینس کہ ہم نے روٹ ورڈ میں کوئی الفابیٹ ایکسٹرا ایڈ نہیں کیا جب یہ ورڈ بنا لیا ہم نے. ٹھیک. تو ایسے ورڈ کو ہم رباعی مجرد کہیں گے. اب بات آ رہی ہے رباعی مزید فی. اب بات آ رہی ہے چل یہاں میں لکھ دیتا ہوں رباعی مزید فی. چلے جو کچھ آپ لوگوں نے سمجھا، اب آپ مجھے بتائیں رباعی مزید فی کس بلا کا نام ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بول سکتا قیاس کر کے؟ یہ رباعی مجرد کس چیز کا نام ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی جلدی. جس میں 4 حروف اصلیہ کے ساتھ ساتھ زائدہ بھی. ہاں ماشاءاللہ. ایسا ورڈ جو ورڈ ہم نے بنایا ہو کسی روٹ ورڈ سے، اور ہمارے ورڈ میں کتنے حروف ہوں گے؟ کتنے 4. حروف؟ 4 حروف ہوں گے. ان چار میں سے کوئی نہ کوئی زائدہ ہوگا، یعنی کہ روٹ ورڈ میں 4 حروف نہیں ہوں گے، ہے نا. روٹ ورڈ میں 4 حروف نہیں ہوں گے، روٹ ورڈ میں 4 سے کم ہی ہوں گے، لیکن جو ورڈ ہم نے بنایا نا اس میں 4 ہے. ہمارے ورڈ میں کوئی نہ کوئی الفابیٹ ایکسٹرا ہے جو کہ روٹ ورڈ میں نہیں ہے. ٹھیک، سمجھ گئے؟ تو یہاں لکھتا ہوں وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ سوری میں بھی تھوڑا سا الٹا بولا تھا. رباعی مزید بھی مطلب جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کچھ ایکسٹرا بھی ہو. اس میں رباعی مطلب اس میں حروف اصلیہ 4 ہے، ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے اس میں. جیسے ابھی ثلاثی مزید بھی ہم نے کیا تھا. وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی زائدہ حرف بھی ہو، اور کوئی زائدہ حرف بھی ہو، اور کوئی زائدہ حرف بھی ہو. ٹھیک، کوئی زائدہ حرف بھی ہو. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھ لیں تو میں ریڈ کلر سے لکھتا ہوں سمسارون. سمسارون یہ میم ہے. سمسارون کہتے ہیں دلال کو. دلال جانتے ہیں نا؟ سمسارون دلال. تو اس کا وزن اگر ہم دیکھ لیں گے، اس کا سٹرکچر اگر دیکھ لیں گے، بیسک سٹرکچر، تو اس کے وزن کو فالو کرتا ہے فعلال. تو یہاں الف ایکسٹرا ہے، فا عین لام کے سوا کیا ہمیں ایکسٹرا دکھ رہا ہے؟ الف. دیٹ مینس اس سمسارون میں بھی الف ایکسٹرا ہے. تو یہاں کیا ہوا؟ الف زائدہ ہے. باقی سین، میم، سین اور را یہ کیا ہے؟ یہ روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ میں کتنے ہو گئے؟ 4 ہے. سین، میم، سین، را 4 ہو گئے. اور جو اپنا ورڈ بنایا ہوا ورڈ ہے اس میں 5 ہے. وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں. بس اگر رباعی مزید بھی ہے تو روٹ ورڈ میں 4 حروف ہونے چاہیے، اور جو ہم نے مزید بھی والا ورڈ بنایا
اس میں ان ایڈیشن ٹو دوز 4 لیٹرز اس میں کوئی اور لیٹر بھی ہونا چاہیے, چاہے وہ 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو, اس سے کوئی غرض نہیں, بس کوئی نہ کوئی ایکسٹرا ہونا چاہیے. یہ کلیئر ہوا مدینہ؟ یہ سمجھ آیا؟ یہ سمجھ آیا؟ جی سر. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں ہے تو چلے پھر ماشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں. اب ہم بات کریں گے خماسی. اب دیکھ لیں خماسی کی بات کریں گے. خمسن کہتے ہیں 5 کو, خمسن کہتے ہیں 5 کو, ٹھیک. تو خماسی مطلب جس کے روٹ ورڈ میں, جس کے مصدر میں 5 حروف ہوں. اگر مصدر میں 5 حروف ہوئے تو ہم ایسے ورڈ کو خماسی کہیں گے, ایسے ورڈ کو خماسی کہیں گے. اب جو اپنا خماسی ورڈ ہوگا یہ بھی 2 طرح کا ہو سکتا ہے جسے ابھی تک ہم نے کیا. تو یا تو یہ خماسی مجرد ہو سکتا ہے یا تو یہ خماسی مزید بھی ہو سکتا ہے. یا تو خماسی مجرد ہو سکتا ہے یا تو خماسی مزید بھی ہو سکتا ہے. اب سمپل ہے, مجرد ہوا تو کیا مطلب یہی ہوا بھائی روٹ ورڈ میں بھی 5 ہی حروف ہوں گے اور جو ہم نے ورڈ بنایا اس میں بھی 5 ہی حروف ہے, کوئی ایکسٹرا نہیں ہے. مزید بھی مطلب کیا ہوا, روٹ ورڈ میں 5 حروف ہے اور جو ورڈ ہم نے بنایا اس میں ان 5 کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ورڈ, کوئی اور بھی حرف, کوئی اور بھی الفابیٹ ہم نے ایڈ کر لیا. سمپل ہے نا, کچھ زیادہ مسئلہ تو ہے نہیں. اس میں کیا لکھیں گے, وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہو, حروف اصلیہ 5 ہو اور کوئی زائدہ حرف نہ ہو. میری آواز آ رہی نا مدینہ؟ یس سر. جی. تو خماسی مجرد ایسا کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں گے اور وہ 5 کے 5 روٹ ورڈ میں بھی ہوں گے اور ہمارے بنائے ہوئے ورڈ میں بھی ہوں گے وہی 5. ہمارے ورڈ میں بھی ٹوٹل 5 الفابیٹس ہوں گے, روٹ ورڈ میں بھی ٹوٹل 5 الفابیٹس ہوں گے. ہمارے دیٹ مینس کہ ہمارے بنائے ہوئے ورڈ میں کوئی الفابیٹ ایکسٹرا نہیں ہوگا. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ خماسی مجرد. خماسی مجرد. فار ایگزامپل کے طور پر جحمارشن. جحمارشن, جحمارشن کہتے ہیں بوڑھی عورت کو, اولڈ ویمن. جحمارشن, ٹھیک. جحمارشن بوڑھی عورت. یہ 5 کے 5 روٹ ورڈ میں پائے جاتے ہیں, ان میں کوئی ایکسٹرا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ان میں کوئی ایکسٹرا نہیں ہے. تو اس لیے ہم ایسے ورڈ کو خماسی مجرد کہیں گے, خماسی مجرد کہیں گے. اب خماسی مزید کی کیا ہوگا, کون بولے گا؟ میں پوچھوں گا. چلے ندا آپ بولے کہ خماسی مزید پھر کیا ہوگا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر خماسی مجرد وہ کلمہ ہوگا جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ کچھ اور حروف بھی ہوں گے. خماسی مزید بھی, مجرد نہیں. یا سر مزید. سوری سر, مزید ماشاء مجرد جی جی آپ کو بتائیں اس کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے تو دیکھیں پھر خماسی مزید بھی ایسا کلمہ ہوگا جس کے روٹ ورڈ میں 5 حروف تو ہے لیکن ہمارے فارمڈ ورڈ میں وہ 5 حروف کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی حرف, کوئی اور بھی الفابیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. دیٹ مینس کہ ہمارے فارمڈ ورڈ میں یا تو 6 حروف ہوں گے یا 7 ہوں گے یا کچھ اور ہوں گے, بٹ مور دین 5 ہوں گے. بس اتنی سی بات ہے, ٹھیک. تو یہاں لکھ دیتا ہوں, وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں. اس پین سے نا تھوڑا اردو لکھنا مشکل ہوتا ہے, ورنہ الحمدللہ میں اس سے اچھا لکھتا ہوں. اور کوئی
زائدہ حرف بھی ہو، زائدہ حرف بھی ہو، ٹھیک. 5 حروف ہے روٹ ورڈ میں بھی، اور 5 حروف تو ہمارے ورڈ میں آ گئے، لیکن 5 کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی اور بھی حرف ایکسٹرا ایڈ کر لیا ہے اپنے فارمڈ ورڈ میں. فار ایگزامپل میں کلر چینج کر کے لکھتا ہوں، گرین لیتا ہوں. فار ایگزامپل خندریشن، خندریشن، خندریشن کہتے ہیں پرانی شراب کو، پرانی شراب، پرانی شراب. اچھا، آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی بول سکتا ہے کہ اس میں ایکسٹرا کیا ہوگا؟ اس میں کون سا الفابیٹ زائدہ ہو سکتا ہے؟ یا. ماشاء اللہ. کیسے بولا آپ نے یا؟ سال تو منہ نہیں ہے پڑا تھا. ہاں، کل تو بات کر لی تھی. انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایکسٹرا ہوگا. خا تو ہو ہی نہیں سکتا ایکسٹرا، نون ہو ہی نہیں سکتا، دال ہو نہیں سکتا، را ہو نہیں سکتا، شین ہو نہیں سکتا. بچا کیا؟ یا. دیٹ مینس کہ اس میں یا کیا ہوا؟ زائدہ ہوا. تو وزن کیا ہو گیا اس کا؟ بیسک سٹرکچر کیا ہو گیا اس کا؟ اب بولے آپ کیا ہوگا اس کا سٹرکچر؟ جی ہاں، ٹرائی کریں. ماشاء اللہ. کیا ہو گیا؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ. فعللیل، فعللیل. دیکھیں وزن بنانے کا کیا طریقہ ہے نا، فا عین اور لام تو ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ورڈ میں کچھ ایکسٹرا ہے نا، ایکسٹرا کیا ہے؟ یا. بس اپنے وزن میں وہی یا اپنی پلیس پہ رکھنا ہے، اور اپنے بیسک سٹرکچر کے وزن میں ایگزیکٹلی وہی حرکات دینی ہے جو اپنے ورڈ میں حرکات ہے. بس دیکھیں جیسے یہاں خا پہ زبر ہے تو ہم نے فا پہ زبر دی، پھر سیکنڈ حرف پہ یہاں جزم ہے نون پہ، تو یہاں ہم نے آئین پہ جزم دے دی. اس کے بعد تھرڈ حرف پہ زبر ہے، پھر سے یہاں دیکھ رہے ہوں گے زبر ہے دال پہ، تو یہاں بھی ہم نے لام پہ زبر لگا دی. ایسے ہی ہم نے پورے ورڈ میں حرکات اکارڈنگلی دی اپنے بیسک سٹرکچر کے وزن میں، جیسے کہ فارمڈ ورڈ میں جو حرکات ہیں ویسے. یہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ، کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ ہاں نہ تو بولیں. نو سر. ہاں، خاموشی ویسے بھی بتا رہی نہیں ہے، تو میں زوم کر لیتا ہوں نہیں ہے. چلے جی، تو یہ ہم نے 6 اقسام کی بات کر لی. ہم نے اپنے کلمہ کو 6 ٹائپس میں کلاسیفائی کر لیا. اچھا، اتنی سی بات تو ہر کوئی کرتا ہے. اب اپنا سینٹینس پھر سے، اتنی سی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی کر لے گا، لیکن اب جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. اب جو ہم ایک بات کرنے والے ہیں وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، اس لیے میں اس کو 5 ستارے دیتا ہوں. بات کیا ہے کہ خماسی مجرد اور خماسی مزید بھی، دیٹ مینس خماسی اور خماسی مزید بھی، خماسی مجرد اور خماسی مزید بھی، یعنی کہ خماسی صرف اور صرف اسماء ناؤنز ہوتے ہیں. ہم نے ایک ورڈ کی یہاں کلاسیفیکیشن کی نا 6 ڈفرنٹ کلاسز میں، تو جب ہم نے 6 اقسام پڑھ لیا وہاں ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن 3 کلاسز میں کی تھی، اسم، فعل اور حرف میں. حرف چونکہ میننگ لیس ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہو، جب وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملے تب میننگ فل بن جاتا ہے، ویسے تو اکیلا جب ہوگا تو میننگ لیس ہوتا ہے. تو بات وہاں ہوئی اسم اور فعل کی. تو اگر ہم یہاں 6 اقسام کی بات کر لیں، 6 اقسام میں خماسی والا پارٹ جو ہوگا نا، اس میں صرف اور صرف ناؤنز ہی آئیں گے. کوئی فعل خماسی نہیں ہوتا، کوئی بھی فعل خماسی نہیں ہوتا، کوئی فعل خماسی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. ٹھیک،
یہ بات میں نے کہہ دی، کوئی فعل خماسی نہیں ہوتا. سر ابھی جو آپ نے اگزامپل دی پہلے ہمیں وہ بتا دو کہ وہ واقعی اسم ہے یا فعل ہے. جو بھی خماسی کی بات آپ نے کر لی تھی تو میں نے خماسی میں اگزامپل دی تھی جحمارشن، دکھ رہا ہوگا بوڑھی عورت، یہ تو فعل ہے ہی نہیں، یہ تو کامن سینس، یہ تو اسم ہے. خندریشن پرانی شراب، یہ بھی کوئی فعل نہیں ہے، یہ بھی اسم ہی ہے. تو خماسی جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب ناؤنس ہوں گے. خماسی کبھی کوئی ورب ہو نہیں سکتا. سمجھ آیا مدینہ؟ یہ سمجھ آیا؟ یس جی سر. سر. اچھا جی، اب ہم دوسری امپورٹنٹ بات کرنے والے ہیں جو بہت ضروری ہے. اب ہم یہاں دوسری بات کرنے والے ہیں جو بہت ضروری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، دیٹ مینس پہلا صیغہ. تھوڑا بیچ میں والوں کو شاید یہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگ نا، ویسے تو آپ لوگوں نے فعل پڑھ لیا ہوگا نا ماشاءاللہ. آپ کو میں نے کہا تھا فعل پریپیئر کر لینا، تو آپ لوگوں نے اگر فعل ماضی کی گردان دیکھ لی ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گا. اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مجرد ہو، اگر یہ مجرد ہو تو اس کے تمام ڈیریویٹیوز مطلب جو اس سے نکلیں گے، جس سے بنیں گے پھر باقی ڈیریویٹیوز افعال اور اسما اور ناؤنز. سر کیا فعل سے ناؤن بنتا ہے؟ ہاں بنتا ہے. جیسے ضرب سے ہم نے بنایا ضاربن کیا ہے؟ فاعل، مارنے والا، وہ تو ناؤن ہو گیا، بنا ایکچولی ضرب سے ہے نا. یہ کہاں سے بنا؟ یضرب سے بنا، ضرب سے بنا، بہرحال فعل سے بنا، وہ ہم انشاءاللہ آگے سیکھ لیں گے. تو اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب اگر یہ مجرد ہو تو اس کے تمام ڈیریویٹیوز چاہے وہ افعال ہو یا اسما ہو، یعنی چاہے وہ وربس ہوں یا ناؤنز ہو، ٹھیک، وربس ہو یا ناؤنز ہو، بھی مجرد کہلائیں گے. بھی مجرد ہی کہلائیں گے. ٹھیک، اگرچہ ان میں زائد حروف بھی ہوں، ان میں زائد حروف بھی ہوں. سر مزہ نہیں آ رہا، آپ جو بول رہے ہو نا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے لیکن پورا نہیں سمجھ آیا. اگزامپل دے کر بتا دو تو بتا دیتے ہیں. اگزامپل اپنے پاس ہے ضربہ. عربی میں جب تک مارنے کی بات نہ کیجیے، جب تک عربی سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے ضربہ کی ہم بات کر لیتے. ضربہ، چلے منظم بتا جائے اس میں یہ ضربہ جو ہے نا، یہ مجرد ہے یا مزید بھی ہے؟ سے مجرد ہے. کون سا مجرد ہے؟ ثلاثی. ہاں یہ ثلاثی مجرد ہے. یہ کس سے بنا؟ ضربن سے بنا. تو دیکھیے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے نا؟ جی سر. اس سے اگر ہم مضارع کا صیغہ بنائیں یضربو، اب مجھے بولے یضربو والا صیغہ کیا ہے؟ مجرد ہے مزید بھی ہے؟ مزید بھی. دکھ تو رہا مزید بھی، لیکن یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ بھی مجرد ہے. یہی بات میں نے یہاں لکھ لی. کیا کریں گے؟ اگر دیکھیں یہ باتیں اور کوئی نہیں بولنے والے ہیں لیکن بہت کام. اگر فعل ماضی کا پہلا صیغہ مجرد ہے تو اس کے تمام جتنے بھی اس سے بنے گی نا وہ سب کے سب مجرد ہی رہیں گے. ٹھیک، اگر فعل ماضی کا پہلا صیغہ مجرد ہوا اس کے تمام بننے والے اس سے جتنے بھی ڈیریویٹیوز ہوں گے نا وہ سب کے سب مجرد ہی کہلائیں گے. اگرچہ ان میں even if there are some extra alphabets in those words تب بھی ہم انہیں مجرد ہی کہیں گے. That means کہ ہم مجرد اور مزید بھی ہونے کا حکم کس چیز پہ لگائیں گے؟ فعل ماضی کے پہلے صیغے پر. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ جی سر. ایسے ہی اور اگر یہاں میں لکھتا ہوں اور اگر مزید بھی ہو تو مزید بھی. سر یہ کیا مطلب ہوا مزید بھی ہو تو مزید بھی؟
یعنی اگر فعل ماضی کا پہلا سیگا مزید بھی ہو تو اس کے ڈیریویٹیوز بھی مزید بھی کہلائیں گے. فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل تو مزید فی کی. چلے انشاءاللہ ابھی میرے ذہن میں ایگزامپل آئے گی. پہلے میں اس کی بات کر لیتا ہوں. فار ایگزامپل ابھی ہمارے پاس ہے دحرجہ. یہ ربائی مجرد ہے, ٹھیک ہے نا, ربائی مجرد ہے. اس سے اگر ہم بنائیں گے یدحرجو, اس کا مضارع بنائیں گے یدحرجو, تو یہ بھی ربائی مجرد ہی کہلائے گا, چونکہ اس میں 1 2 3 4 5 حروف ہے, اس میں یا ایکسٹرا ہے, پھر بھی اس کو مجرد ہی کہیں گے. کیوں مجرد کہیں گے؟ کیونکہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ مجرد ہے, ٹھیک ہے نا. یدحرجو, ایسے اگر ہم کہیں گے مدحرجن مدحرجن, وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ مجرد ہی کہلائیں گے. ایسے یضربو سے اگر آپ بنائیں گے آگے ضاربن مضروبن, یہاں ضاربن مضروبن, تو وہ سب کے سب مجرد ہی, مضروبن یہ سب کے سب مجرد ہی کہلائیں گے. ریزن کیا ہے مجرد کہلانے کا؟ کیونکہ جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے نا ان حروف ان ورڈ سے, وہ مجرد ہے, ٹھیک, وہ مجرد ہے, اس لیے ان کو بھی ہم مجرد ہی کہیں گے. اگر وہ مزید بھی ہوا تو مزید بھی کہیں گے ان کو, ٹھیک ہے نا. اگر یہ ثلاثی مجرد ہوا پہلا صیغہ تو ان سب کو ہم ثلاثی مجرد ہی کہیں گے. اگر وہ پہلا صیغہ اپنا کیا کہتے ہیں رباعی مجرد ہوا تو ان کو بھی رباعی مجرد ہی کہیں گے, ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ مزید بھی ہوا تو مزید بھی کہیں گے. مزید بھی کی ایگزامپل ابھی میرے ذہن میں فعل کی نہیں آ رہی, کوئی آپ لوگ بتا دیں کسی فعل کی جو مزید بھی ہو. جی ہاں, اس نے انزلہ نازل کیا, انزلہ اکرما, تو یہ مزید بھی والے ورڈز ہیں. ان میں سے یہاں بھی حمزہ ایکسٹرا ہے, یہاں بھی حمزہ ایکسٹرا ہے, تو یہ پہلا صیغہ بنے گا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا انزلہ, انزلو, اس طرح سے. تو اس سے جتنے بھی اب ورڈز بنے گے نا وہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ مزید بھی. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مزید بھی. سمجھ آیا مدینہ؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ بھائی کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ ابھی 1 منٹ بچا ہے تو پوچھ جلدی. ہے کسی کو کوئی کنفیوژن؟ چلیے خاموشی بتا رہی نہیں ہے تو پھر کل بھی آپ لوگ اپنے ٹائم پہ ہی کلاس جوائن کریں گے, دونوں بیچ. ابھی کچھ دنوں دونوں بیچ کی انشاءاللہ تعالیٰ کمبائن کلاسز چلیں گی. ہو سکتا ہے کہ ابھی 1 2 کلاسز یا 2 3 کلاسز ہوں, آپ لوگ کنٹینیوسلی کلاس میں آئیں گے, ٹھیک ہے جی. تو پھر ابھی میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ گروپ پہ پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.